دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک میں بیان ہونے والے ایک نہایت حیرت انگیز، سبق آموز اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والے واقعے کا ذکر کریں گے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب وہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، معجزات اور واضح نشانیاں دیکھ چکے تھے، فرعون کی غلامی سے آزادی حاصل کر چکے تھے اور اللہ رب العزت کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، مگر اس کے باوجود ان کے دلوں میں کمزوری، خواہش نفس اور گمراہی نے جگہ بنا لی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوج کو دریا میں غرق کر دیا تو بنی اسرائیل کو آزادی نصیب ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چند روز کے لیے ایک ایسی جگہ پر ٹھہرے جہاں انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شکر گزاری کا حکم دیا گیا تھا، مگر اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ آپ پر تورات نازل کی جائے اور آپ 40 دن تک وہاں قیام فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحتیں فرما کر انہیں حق کو ہدایت کی تاکید کر کے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کا نگران بنا کر تشریف لے گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی عبادت پر قائم رہنے، صبر اور استقامت اختیار کرنے کی تلقین کی، مگر بنی اسرائیل میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے دل میں نفاق اور فریب کاری چھپی ہوئی تھی۔ اس کا نام تھا سامری۔ سامری ایک نہایت چالاک شخص تھا۔ اس نے اپنی چالاکی، نفسیاتی حربوں اور باطنی مکارانہ ذہنیت کا استعمال کرتے ہوئے قوم کے کچھ لوگوں کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے، ان کے ہاتھوں میں اللہ کی عطا کردہ مقدس الواح تھیں، مگر جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ قوم اللہ کو چھوڑ کر ایک سونے کے بچڑے کو معبود بنا بیٹھی ہے، آپ شدید غصے اور غم کی کیفیت میں آ گئے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ قوم کو گمراہی میں کیوں پڑنے دیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے بھائی، میں نے انہیں روکا، انہیں سمجھایا، مگر وہ باغی ہو گئے۔ اگر میں سختی کرتا تو قوم میں تفرقہ پڑ جاتا، اس لیے میں نے صبر کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف بڑھے، اسے پکڑا اور اس سے پوچھا کہ تجھے یہ ہمت کیسے ہوئی کہ تو لوگوں کو اللہ کی بجائے ایک بے جان بچڑے کی عبادت کی طرف لے جائے؟ سامری نے اپنے فریب کی داستان بیان کی کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے کی خاک کو مقدس سمجھ کر اپنے بچڑے میں شامل کر بیٹھا تھا، اور پھر شیطان نے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اللہ کا عذاب سنایا اور فرمایا کہ تیری سزا یہ ہے کہ تو دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا، لوگوں سے الگ تھلگ رہے گا، ہر وقت خوف میں مبتلا رہے گا، اور آخرت میں بھی تیرے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس بچڑے کو جلا دیا جائے، اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ محض بیکار، بے جان اور باطل چیز تھی، نہ یہ کسی کو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان۔ دوستو، یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں